السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ساجد عمران، پروگرام دا ٹاکس بیونڈ کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں رضوان صدیقی اور فاروق نوید الحسن۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان میں عورتوں کے حقوق۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں فاروق سے۔ فاروق صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا پاکستان میں عورتوں کو حقوق حاصل ہیں؟ کون سے حقوق حاصل ہیں؟ ان کی نوعیت کیا ہے؟ اور کیا وہ حقوق جو ہیں، وہ جو حقوق باقی دنیا کی عورتوں کو، اور اس میں باقی دنیا سے مراد میری کوئی ڈیولپڈ ورلڈ کی بات نہیں ہے، جو انڈر ڈیولپڈ یا ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی جو عورتوں کو حقوق حاصل ہیں، کیا ہمارے ہاں جو حقوق ہیں ان کی نوعیت ان جیسی ہے، ان سے مختلف ہے؟ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، ذرا ہمیں بتائیں۔ جی اچھا، ایک تو اس میں اب جب ہم پاکستان میں ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز ہمیں تھوڑا سا تاریخ پہ تھوڑی نظر رکھنی چاہیے کہ 20ویں صدی کے آغاز تک یا 19ویں صدی کے آخر تک اگر آپ دیکھیں تو تمام دنیا میں عورتوں کی حقوق کے متعلق جو شعور تھا وہ ایون ہمارے ویسٹ میں، امریکہ، یورپ کی بات کر لیں، چائنا، جاپان کی بات کر لیں، تو وہاں بھی کوئی اتنی اچھی ان کو حقوق کے بارے میں آگاہی نہیں تھی ان لوگوں کو، اور حقوق حاصل بھی نہیں تھے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ جین آسٹن جیسی ناولسٹ جس نے بڑے زبردست پرائیڈ اینڈ پریجوڈس جیسا ناول لکھا، تو جب آپ اس ناول کو پڑھتے ہیں جو کہ 19ویں صدی کے شروع کا ناول ہے، تو آپ اس ناول کو بھی پڑھیں تو آپ کو اس میں بھی نظر آئے گا کہ جو جس طرح سے وہ ذکر کرتی ہے تو وہ ایک آپ کو ڈفرنس نظر آتا ہے کہ یہ ایک معاشرہ جو ہے اس میں مردوں کی حیثیت اور ان کا مقام مختلف ہے، عورتوں کی حیثیت اور ان کا مقام اس سے جدا ہے، یا عورتوں کا رول کیا ہونا چاہیے، ان کا کردار کیا ہونا چاہیے، وہ اس کی ایک کلیئر ڈیفینیشن ملتی ہے کہ یہ بس ایک لمیٹڈ رول ہے۔ اسی لیے آپ اگر تاریخ پہ نظر دوڑائیں، اب میں اس میں ریلیجن کو تو نہیں لے کے آتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ 20ویں صدی کے شروع تک آپ کو انکلوڈنگ ویسٹ امریکہ اینڈ یورپ، آپ کو عورتوں کے حقوق کے بارے میں اس طرح سے آگاہی کسی بھی معاشرے میں نہیں ملتی۔ اچھا، اب اگر ہم پاکستان کی بات کر لیں تو پاکستان میں تو اس وقت کی حالت یہ ہے کہ یہ جو ہمارا تقریباً 50% پاپولیشن ہے، اس کو ہم نے ایک طرح سے بالکل اپنی ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں ہماری، وہ اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں یا ایون پولیٹیکل جو ہمارا لینڈسکیپ ہے اس پہ، ٹھیک ہے آپ کو کچھ خواتین نظر تو آتی ہیں لیکن ان کا بھی رول اس طرح سے آپ کو بڑا لمیٹڈ نظر آئے گا۔ تو ہم نے خواتین کو بالکل اپنے تمام جو معاملات ہیں، وہ ملکی نوعیت کے معاملات ہوں یا سیاسی اور قومی اور معاشی معاملات ہوں، تو اس میں ہم نے ان کو بالکل خواتین کو اس سے الگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعد میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے، ابھی رضوان کا ویو پوائنٹ اس پہ لے لیتے ہیں، کہ اگر ہم اسی طرح چلتے گئے تو آئندہ آنے والے دور میں، جہاں اتنا کمپٹیشن ہے مختلف ملکوں میں، اور جہاں کی خواتین ہر شعبے میں آگے آ رہی ہیں، وہ چاہے سیاسی شعبہ ہو، چاہے معاشی شعبہ ہو، چاہے کوئی اور نوعیت کا وہ ایشو ہو، تو وہاں خواتین جس طرح بڑھ چڑھ کے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اور جس طرح اپنا رول ادا کر رہی ہیں، اگر ہم نے اس 50% کے ایک پاپولیشن کو اس سے بالکل جدا رکھا تو کیا ہم کمپیٹ کر پائیں گے؟ اور یہ کیا ہمارا نقصان تو نہیں ہے؟ جی رضوان، آپ اس پہ ذرا ویو پوائنٹ دیں اپنا۔ فرق صاحب، یہ جو ہے نا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ میرے خیال میں ٹاپک ہے۔ بیسیکلی تو میرے خیال میں یہ مردوں کا معاشرہ یہ ہے اوور آل، بالعموم اور بالخصوص پاکستان میں بھی، اس سے بڑا ظلم کسی کے اوپر ہو نہیں سکتا کہ وہ ایک عورت کے طور پر پیدا ہو جائے۔ اچھا، مغرب نے اب سالہ سال کے بعد، صدیوں کے بعد، انہوں نے تھوڑا سا اس چیز کو سمجھ لیا ہے۔ اصل میں اس کو ہم ریلیٹ کریں نا اس کے ساتھ مسل پاور کے ساتھ، فار ایگزامپل آج سے 300-400 سال پہلے تک ایک اس کی طاقت کا اندازہ ہوتا تھا مسل پاور سے، کہ اس پاور کتنی ہے، کیونکہ جنگیں لڑنی ہوتی تھیں، قبیلوں نے آپس میں لڑنا ہوتا تھا، تو مسل پاور سارا کچھ تھا۔ لیکن اب پچھلے 100-200 سال میں یہ چیزیں کنورٹ ہوئی ہیں۔ اب مسل پاور جو ہے مسل سے نکل کے برین میں چلی گئی ہے۔ اب آپ کے فار ایگزامپل ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں آپ پستول پکڑا دیں،
آگے کوئی باڈی بلڈر کھڑا ہو, کوئی جان سینا کھڑا ہو, تو وہ گولی چلائے گا, گولی لگ جائے گی, اس کو مر جائے گا وہ. تو ابھی جو پاور جو ہے نا اس کی ڈائنامکس چینج ہو گئی ہیں, وہ مسل سے نکل کے برین میں چلی گئی ہے. لیکن ہم مغرب نے اس چیز کو بھانپ لیا ہے, اس چیز کو اپنی کریکٹ کرتے جا رہے ہیں. وہاں پہ اب عورت اور مرد دونوں شانہ بشانہ زندگی کے جو سفر ہے, اس میں زندگی کی جو مشکلات ہیں اس میں شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ چل رہے ہوتے ہیں دونوں مل کے. لیکن ہمارے ہاں ہم ابھی بھی اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں, ہم مسل پاور جو ہے نا برین سے زیادہ امپورٹنٹ ہے مسل پاور. تو جو برین جو ہے, اب فار ایگزامپل اب 50% ہماری جو ہے 50% آبادی جو ہے جو کہ خواتین پہ ہے, ہم نے ان کے اوپر قدغن لگائی ہوئی ہے کہ آپ نے گھر میں بیٹھنا ہے, آپ نے اکانومی میں حصہ نہیں ڈالنا, معاشیات میں حصہ نہیں ڈالنا, آپ کا کام ہے صرف بچے پیدا کریں, بچے سنبھالیں. اچھا 50% رضوان اس میں خواتین. رضوان رضوان اس میں دیکھیں, میں آپ کو ایک پرسپیکٹو یہ دینا چاہوں گا کہ دیکھیں یورپ سے لے کے امریکہ تک, اور اگر آپ دیکھیں فار ایسٹ سے لے کے ساؤتھ ایشیا تک, دیکھیں میرا ذاتی تجربہ رہا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ آپ چائنا میں چلے جائیں تو ایک جو مطلب ایک بندہ ہے جو کہ کوئی بھی کام کر رہا ہے ایکس وائی زیڈ, وہ کوئی ہارڈ ویئر کی دکان چلا رہے, تو اس کی بیوی, اس کی بیٹی, وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, وہ اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہیں, وہ کسٹمرز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہیں, وہ اس بزنس میں اس کا ہاتھ بٹا رہی ہیں, وہ مطلب دیر از نو ڈفرنس. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو یہ ہم پنجاب میں بھی دیکھتے تھے کہ جو ہماری دادیاں نانیاں ہیں وہ بھی کھیتوں میں ہمارے دادوں نانوں کے ساتھ وہ کام کر رہی ہوتی تھی. تو یہ جو ایک عورت کی جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو جو ہے وہ ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہوا ہے اکانومی سے, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ تو شاید ریسنٹ فینومینا ہے. یہ مطلب ہم اسی طرح سے ہی عورتوں کو ساجد اصل اپنی میں آپ کا پوائنٹ میں آپ کا سمجھ گیا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے, یہ ریسنٹ فنومینا نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ یہ بات یہ نا, یہ بابا آدم سے یہ بات شروع ہو رہی ہے. اس وقت کی عورت کو پسلی سے نکالا گیا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ اچھا اس کو تھوڑا سا نیچے رکھنے کے لیے کہ بھائی برابر نہ ہو. تو یہ بات تو صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے باقی معاشروں میں. ہمارے ہاں بہتری نہیں آ رہی. ہمارے ہاں ابھی بھی ہم اسی چیز کے, ابھی میں کل ڈاکٹر ذاکر صاحب کا میں پروگرام سن رہا تھا, ایک کسی اینکر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی عورتیں جو ہے نا وہ کام نہیں کریں گی, ان کا خیال رکھیں گے, ان کا باپ خیال رکھے گا, باپ کے بعد ان کا بھائی خیال رکھے گا, بھائی کے بعد ان کا جو ہے وہ ہسبینڈ خیال رکھے گا, اور ہسبینڈ کے بعد ان کا بیٹا خیال رکھے گا. مطلب اس کا خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے, اس کو کام نہیں کرنا, اس کو گھر میں بٹھانا ہے آپ نے. اچھا آئے دن ہم مثالیں دیتے ہیں کہ بنگلہ دیش ترقی کر گیا. بنگلہ دیش کی اب جو ایکسپورٹس ہیں وہ $55 بلین ہیں, اور آپ کی جو ہیں وہ 45 بلین ڈالرز کے پاس ہوتی ہیں. تو کیوں ہے بھائی, انہوں نے بنگلہ دیش نے اپنی اکانومی میں, اپنے سارے ورکنگ سٹائل میں, ان کی ساری خواتین جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. ماں بھی کام کر رہی ہے, بیٹی بھی کام کر رہی ہے, بہنیں بھی, سارے ایک ہی جگہ پہ کام کر, پوری فیملی کام کر رہی ہوتی ہے ایک ہی فیکٹری کے اندر, اور وہ لگی ہوئی ہیں, وہ اپنا حصہ ڈال رہی ہیں, وہ, اور وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی مسلمان ہیں. ہم اب اسی فیلسی کا شکار ہیں کہ نہیں ہم نے ان کو کام کرنے نہیں دینا. کام کیسے کرنا ہے کہ بھائی آپ ڈاکٹر بن جاؤ. ڈاکٹر بھی کیا بننا ہے, ڈاکٹر جو بنی ہوتی ہیں, شادی ہوتی ہے, وہ کہتا ہے بھائی گھر بیٹھ جاؤ, آپ نے کچھ نہیں کرنا. تو نہیں یہ فروخ ایک میں اور یہ بیسیکلی دیکھیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی 50% جو ہے وہ آپ نے مین پاور کو آپ نے گھر بٹھا دیا ہے, وہ اکانومی کا حصہ نہیں ہے. یہ تو ہوگی بات اکانومی کی. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ٹوٹل باعث ہے ہمارے معاشرے میں, خواتین کے حوالے سے لے کر ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں. اب دیکھیں, اگر آپ کے گھر میں نے دیکھا ہے اپنے سامنے, اگر آپ 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں, تو بیٹے کو کھانا پہلے دیا جاتا ہے, بیٹیوں کو بعد میں دیا جاتا ہے. اسی طرح تعلیم دلوانے کی بات ہے تو بیٹا جو ہے وہ باہر پڑھنے جا رہا ہوتا ہے, آکسفورڈ جا رہا ہے, امریکہ جا رہا ہے, یورپ جا رہا ہے, لیکن بیٹیوں کے اوپر لوگ انویسٹمنٹ نہیں کرتے, کیونکہ وہ آپ کی لیگیسی کو لے کے نہیں چلے گی آگے, وہ تو کسی اور گھر کا حصہ بن جائیں گی. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ یہ کتنی, مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ دیکھیں آپ کی خواتین جو ہیں, آپ کی ہماری مائیں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ان کا نہیں ساری عمر کوئی گھر ہوتا ہے. پاکستان کی میں جو ساجد میں اشرافیہ یہ کے بات بچے کمپلیٹ کر ہیں. لوں ذرا, اس کا مجھے جواب دیجیے گا. فرق سے میں اس کا میں جواب چاہوں گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری جو مائیں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہمارے ہاں جو خواتین ہیں ہمارے معاشرے میں, کیا ان کا ساری عمر کو گھر ہوتا ہے؟ پہلے وہ اپنے باپ کے گھر میں رہ رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, باپ کے بعد
وہ اپنے ہسبینڈ کی یا اپنے بھائی کے گھر میں رہ رہی ہوں گی. باپ اور بھائی کی جب شادی ہو جائے گی وہ اپنے ہسبینڈ کے گھر چلی جائیں گی, ٹھیک ہے. اور ہسبینڈ کے بعد ہسبینڈ گزر گیا, وہ چلا گیا, ڈائیورس ہو گئی یا فوت ہو گئے, تو وہ اپنے بیٹے کے گھر میں چلی جائیں گی, بیٹے کے بعد اپنے پوتے کے گھر میں چلی جائیں گی. تو ان کا ساری عمر اپنا کو ٹھکانا نہیں ہوتا, 40 سال 50 سال شادی ہو گئے, یا 3 حرف بولیں گے اور اس کو فارغ کر دیں گے, بھائی تو نہیں کون تو رضوان، میں اس کی کون. بنیادی وجہ تو یہی ہے نا، بنیادی وجہ تو یہی ہے نا کہ وہ اکنامک جو ایک اکنامک پائی ہے اس کا وہ انڈیپینڈنس حصہ یا ہی نہیں ہے. فریڈم. ہاں وہ اکنامک انڈیپینڈنس ہی نہیں ہے اس کا، وہ حصہ بھی نہیں ہے وہ. لیکن میں فرق دیکھیں، میں نے جو پوائنٹ پہلے اٹھایا اور رضوان نے اس کا کوئی مجھے جواب نہیں دیا ایسا. دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، اگر 30 سال نہ بھی کہیں تو 40-50 سال پہلے ہماری جو خواتین تھیں ایگریکلچرل اکانومی میں، وہ مردوں کے شانہ بشانہ وہ کام کرتی تھیں. وہ مطلب ایسا نہیں تھا کہ جو بندہ ہے وہ اپنی بیوی کو چھپائے پھر رہا ہے، اس کو وہ معاشرے میں کسی کو دیکھنے کے لیے جو ہے اگر وہ مطلب اس کا بچاؤ کر رہا ہے کہ اس کو کوئی لوگ دیکھ نہ لیں. ایسا نہیں تھا. میرا خیال ہے کہ گاؤں میں کسی حد تک ابھی بھی شاید ایسا نہیں ہے. تو یہ جو ایک چینج آیا ہے کہ اب ہم نے عورت کو گھر میں بٹھانا ہے، عورت نے جو ہے وہ کھیتوں میں کام نہیں کرنا. آپ ہم دیکھتے ہیں یار فار ایسٹ میں دیکھتے ہیں کہ خواتین ٹرک چلا رہی ہیں، وہ ایسے ٹرک چلا رہی ہیں جو کہ پاکستانی ٹرک ڈرائیور جو ہے، مرد ساجد ٹرک صاحب ڈرائیور وہ والے ٹرک نہیں چلا ساجد سکتے. صاحب میں آپ کو ہاں بتاؤں, جی. ابھی بھی ہمارے گاؤں دیہات کے اندر آپ اگر دیکھیں نا, تو ایک ہسبینڈ جو ہے, وہ مرد جو ہے وہ آگے چل رہا ہوگا, اس کی جو بیگم ہے وہ 10 قدم پیچھے چل رہی ہوگی. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ پچھلے جب 20-30 سال 40 سال پرانی بات کر رہے ہو نا, تو یہ ایسا ہوتا ہے. اب شاید تھوڑی تعلیم تھوڑی بہتر ہونے سے شاید تھوڑی سی چیزیں بہتر ہو گئی, زیادہ نہیں ہوئی. میں کو بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں کہ بہت زیادہ چیزیں بہتر ہو گئی ہیں, ابھی بھی ویسی کی چیزیں چل رہی ہیں. اور یہ چینج ہونا نہیں ہے, کیونکہ اس کو ہم نے مذہبی تڑکا لگانا ہے, اور مذہبی تڑکے کے ساتھ یہ چیز ہم نے ایسے ہی رکھنی ہے. اور جب تک یہ چیز رہے گی ہم ترقی نہیں کر سکتے. ہم وہ جو فرسٹ ورلڈ ہے, سیکنڈ ورلڈ ہے, اس کے ساتھ ہم شامل نہیں ہو سکتے. یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے. اور دیکھیں آپ کے 4 بیٹیاں ہوتی ہیں جی, آپ جب اس وقت تک بیٹیاں پیدا کرتے رہنا جب تک بیٹا نہیں ہو جاتا. کیوں جی؟ لیگیسی چلانے کے لیے کوئی نہیں آگے. وہ بھائی بیٹیاں نہیں لیگیسی چلا سکتی. آپ نے 60 سال کی عمر میں 20-30 سال مر جانا ہے, مرنے کے بعد آپ کو کون یاد رکھے گا؟ 2-4 سال 5 سال آپ کے بیٹے یاد رکھیں گے, اس کے بعد ختم بات. تو ہمیں یہ اپنی خام خواہ کی جو ایگوز ہیں, یہ جو خام خواہ کی جو ہمیں فکریں ہیں, ان سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. اور بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں, وہ ہمیں مذہب ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ برابر نہیں ہوتے, لیکن ہمیں اس کو اب تھوڑی سی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور ان کو برابر کرنا ہوگا. اور بیٹی بھی, بیٹا امپورٹنٹ ہے, بیٹی بھی, اس کے اوپر بھی انویسٹمنٹ کریں. اور آگے آپ کا تقدیر ہے, آپ نے کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, آپ نے مر جانا ہے. مر جانا, آپ کی دنیا ختم ہوگی, آگے حساب کتاب ہوگا, جنت میں جانا, جہنم میں جانا. آپ کی لیگیسی آپ کے مرنے کے بعد ختم ہو گئی. اب آگے آنے والوں کو موقع دیں, وہ بیٹی ہو یا بیٹا, وہ دونوں ایکول ہیں, اور وہ جو آگے بہتر ہوگا وہ چلا جائے گا آگے. تو مقصد یہ ہے کہ ہماری نظر میں بیٹی اور بیٹے کا جو مقام ہے دونوں کا برابر ہونا چاہیے, لیکن نہیں ہے. اور یہ بہت بڑا سوال ہے, اور یہ ہونا چاہیے. اچھا، ایک ابھی جو بات ہو رہی تھی نا، ساجد ایک سوال کر رہا تھا. اب اس میں دیکھیں جو رضوان نے ایک جواب دیا نا، وہ بھی فیکچولی بالکل ٹھیک ہے. کہ اگر ہم دیکھیں تو یہ 20ویں صدی تک عورت کا استحصال ہی ہوتا ہے. اس کو وہ معاشی آزادی، اس کو سیاسی آزادی، اس کو معاشرے میں وہ مقام نہیں مل سکا جو مردوں کو ملا ہے. اس لیے آپ اگر ان بڑی خواتین کا نام اگر آپ لیں، کاؤنٹ کرنا شروع کریں، تو تھوڑے سے نام ہوں گے جو آپ کے ذہن میں آئیں گے جن کا آپ کو سوسائٹی میں کنٹریبیوشن ملے گا. تو یہ تو ایک فیکٹ ہے. جو ساجد آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ہمارے معاشرے میں آج سے 40 یا 50 سال پہلے ہمارے سبرب میں، ہمارے ولیجز میں خواتین کا ایک کردار ہوتا تھا، آج وہ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. تو یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے. یعنی ہماری سوسائٹی جہاں باقی شعبوں میں ریگریشن کا شکار ہے، جہاں وہ ریڈیکلائز ہوئی ہے، جہاں وہ جو ہے وہ ترقی معکوس کا سفر اس نے طے کیا ہے، وہاں اس شعبے میں بھی اس کی حالت ایسے ہی ہے. اور میرے خیال میں یہ جو 45 سال پہلے جو جس طرح وہ ایک ہمارے آئے تھے مرد مومن، اور وہ جنہوں نے آ کے یہاں پہ بالکل معاشرے کی فیبرک کو ہی اس نے تہس نہس کر دیا، اور جس طرح اس نے وہ ایک
اسلام کو جس طریقے سے پیش کیا ہماری سوسائٹی کے اندر اور ریڈیکلائز کرنے میں جو رول انہوں نے ادا کیا، تو اس نے مزید جو ہے نا وہ خرابیوں کو اور اس نے کیا کہنا چاہیے کہ بڑھاوا دیا. بڑھاوا دیا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ چیزیں تو جو ہیں وہ صحیح اسی صورت میں ہو سکتی ہیں کہ اگر ہم ریئلائز کریں، جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کو دونوں پہ انویسٹ کرنا ہے تعلیم میں، بلکہ اگر آپ لڑکیوں پہ زیادہ انویسٹ کریں تو وہ شاید زیادہ بہتر ہو، بلکہ شاید نہیں، یقیناً زیادہ بہتر ہوگا مردوں کے نسبت. اچھا، اب یہ جو ایک اور ڈبیٹ ہے، اب ہمیں اس میں کرنی چاہیے، کبھی پھر ہم اس کو بحث کو کریں گے، کہ جو ایک اور تصور ہے نا جو مینٹل کیپیبلٹیز کا یا جو وہ کوگنیٹو ابیلٹیز کا، کہ وہاں کوئی فرق ہے. تو میرے خیال میں اب جو جینیٹکس کی اسٹڈی ہے، یہ جو سائنس جہاں پہنچ چکی ہوئی ہے، تو اس میں تو کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ رہی کہ کوئی فرق ہے. اگر ایک عورت چاہے تو وہ ہر مقام حاصل کر سکتی ہے جس کا وہ تصور کرے، اور اسی طرح ایک مرد بھی چاہے تو دونوں کو برابر کا موقع ملنا چاہیے، کمپٹیشن ہونا چاہیے، اور اس کمپٹیشن میں پھر جو آگے نکلے وہ آگے چلا جائے. تو یہ جو آئندہ آنے والے سال ہیں، آئندہ آنے والا دور ہے، زمانہ ہے، اس میں ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے کہ ہم نے ان پہ انویسٹ کرنا ہے، لڑکیوں پہ خاص طور پہ انویسٹ کرنا ہے، تاکہ یہ کنٹریبیوٹ کر سکیں سوسائٹی میں. اور اگر یہ کنٹریبیوٹ کریں گے تو ہمارا جی ڈی پی بہتر ہو جائے گا، ہمارا اوور آل ہماری سوسائٹی بھی بہتر ہو جائے گی، میرا یہ خیال ہے. کیونکہ ان میں پیشنس بھی زیادہ ہوتا ہے، ایموشنل جو کنٹرول ہے، میں نے تو یہ دیکھا ہے وہ خواتین میں مجھے تو مردوں کی نسبت بہتر نظر آیا ہے. فرق صاحب، میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرتا ہوں. میں کل ایک پروگرام سن رہا تھا، ہمارے ایک ایکٹر صاحب ہیں، وہ ایک پروگرام میں فرما رہے تھے کہ اگر عورتیں اگر کمانا شروع ہو جائیں گی نا، انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گی، تو پھر وہ بات نہیں سنتی. وہ انڈیپینڈنٹ ہو کے جب پیسے کماتی ہیں تو پیسے وہ فیملی پہ نہیں لگاتی. جو مرد ہے وہ کماتا ہے تو وہ فیملی پہ لگاتا ہے. نہیں، اور آئی وڈ ڈس ایگری ویسے رضوان، یا آئی وڈ یہ ڈس اس طرح ایگری کی ود باتیں دس. ابھی بھی ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور پڑھے لکھا طبقہ ہماری اس طرح کی حالانکہ باتیں کر رہا ہوتا حالانکہ میرا خیال ہے اس کے جو اپوزٹ بات ہے وہ زیادہ صحیح ہے. میرا خیال ہے ہے. کہ اگر ایک خاتون اگر وہ اکنامک وہ ریسورسز بنائے گی، بلڈ کرے گی، یا کوئی بھی وہ اپنا روزگار پیدا کرے گی، کمائے گی، تو وہ اپنے خاندان کے اوپر، بچوں کے اوپر، سوسائٹی کے اوپر، میرا اب یہ میں کوئی سائنٹیفک بات تو نہیں کر رہا، لیکن میرا یہ احساس ہے، کیونکہ ان کے ہاں یہ چیز بہتر ہے، یعنی جو کمپیشن ہے، ایمپیتھی ہے، ان کے ہاں یہ مردوں سے کہیں بہتر ہے. مرد میں بہرحال ہمارے خاص طور پہ جو پاکستانی مرد حضرات ہیں، ان میں تھوڑا سا آپ کیا کہنا چاہیے کہ وہاں بھی آپ کو جب وہ ایک پیسہ لگانے کی بات آتی ہے اپنی فیملی کے اوپر یا اپنے لوگوں کے اوپر، تو ایک تھوڑا سا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ ایکسٹراویگنس کا مظاہرہ کر دیتے ہیں. لیکن خواتین میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتی ہے. لیکن یہ آپ میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو اس طرح جینڈر کی بنیاد پہ اس کو ڈفرینشیٹ مت کریں کہ یہ اس جینڈر میں اس طرح کی خاص پائے جاتے ہیں، اس جینڈر میں اس طرح کے فیچرز پائے جاتے ہیں. اس کی کچھ اسٹڈی تو موجود نہیں ہے نا، ہم کس بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں. اب اگر اس دیکھیے، صاحب کا تجزیہ یہ ہے، تو میں جو بات کر رہا ہوں کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ میں اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں، تو آپ پھر اس طرح یعنی کس طرح فیصلہ کر پائیں گے؟ تو میرا خیال ہے آپ کو یہ بات کو آپ کو اس زاویے سے نہیں دیکھنا ہوگا. دونوں کو ایکول اپرچونٹی دیں، دونوں کو فریڈم دیں، اور دونوں کو وہ مواقع فراہم کریں. اور ہمارے خاص طور پہ جو پاکستان میں لڑکیاں ہیں، ان کو یہ اعتراض بھی ہے کہ ان پہ وہ کانفیڈنس یا ٹرسٹ نہیں کیا جاتا جو یہاں کے لڑکوں پہ کیا جاتا ہے، مردوں پہ کیا جاتا ہے. تو میرا خیال اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ ان کو وہ موقع دیں، اور آئی ایم شیور کہ وہ آپ کو کبھی بھی وہ ڈس اپوائنٹ فرق نہیں کریں گے. میرا خیال ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ ہمارے بارے میں بھی پتہ ہے کہ ہم عورتوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی، میں آپ کو اس کی ایک تھوڑی سی مثال دیتا ہوں کہ میرا باس تھا، میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہا تھا. تو میرا باس تھا تو اس کی ٹرانسفر ہو گئی، تو جو اس کی امیجیٹ باس تھی وہ خاتون تھی.
تو میں نے مطلب ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ اچھا آپ ابھی ان کو رپورٹڈ ہوں گے. اچھا میرا اس میں ایک تجسس یہ تھا کیونکہ وہ جو سیٹ تھی، جس سیٹ پہ وہ خاتون تھی، وہ مطلب ہائیلی ٹیکنیکل سیٹ تھی. تو میرا تجسس تو اس حوالے سے تھا. تو انہوں نے مجھے فوراً ٹوکتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ یار آپ جو لوگ ہیں یہ ایشیا کے، یا خاص طور پہ یہ مطلب پاکستان انڈیا کے، یہ اتنے ریلیکٹنٹ کیوں ہیں مطلب عورتوں کے انڈر کام کرنے میں. میں نے کہا نہیں 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 میرا یہ تو خیر انہوں نے بتانا یہ شروع کیا، ان کی اچیومنٹس بتانا شروع کی، اور کیسے انہوں نے کمپنی کو ٹرانسفارم کیا ان محترمہ نے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ ہم دیکھ رہے ہیں یورپ میں، امریکہ میں سی سویٹ لیول کے اوپر بہت ساری خواتین آگے آ رہی ہیں. ہاں اس کی بنیادی وجہ صرف یہی ہے کہ وہاں پہ ایکول جو ہے وہ اپرچونٹیز ہیں، وہاں پہ وہ کوئی جینڈر کی بنیاد پہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اچھا ساجد، یہ اور سوری اس میں ایک بات میں ایڈ کروں جو بھی آپ کر رہے جی ہیں، خاص طور پہ آرگنائزیشنز میں ہاں جہاں جہاں خواتین ویسٹ میں، امریکہ میں، اور آپ جی اور بھی ملکوں میں، یعنی پاک ہاں ایسٹ میں اگر آپ دیکھیں جو ہاں ملک ہیں، تو وہ جہاں خواتین اوپر ہیں تو وہاں آپ دیکھیں کہ جو آرگنائزیشنل کنٹرول ہے یا ان کی میریٹوکریسی ہے یا جو آپریشنز کو جس طریقے سے وہ لیڈ کر رہی ہیں، تو وہ کسی بھی صورت میں مردوں سے کم نہیں ہے. مطلب کئی جگہوں پہ تو وہ بلکہ ایکسلنس کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے. تو یہ بنیادی بات یہ ہے کہ بس آپ فرق نہ کریں. اب ایک بندے کا تجزیہ جو ہے، ایک بندے کا اب تجربہ مختلف ہو سکتا ہے اب مجھے یہ دوسرے بندے کے بتائیں تجزیے اور تجربے سے. تو اب مجھے یہ انسانوں کا جو بتائیں تجربہ ہے اس کی بنیاد پہ فیصلہ نہ کریں. جی جی فرق رضوان. صاحب، مجھے یہ بتائیں، آپ کا جو ایک بڑا طبقہ ہے، آپ کے جو مولانا حضرات ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، ابھی خیر وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہماری خاتون وزیر اعلیٰ کے، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک، کچھ ڈیکیڈز پہلے تک وہ سمجھتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ عورت میں اگر عورت لیڈ کرے گی کسی مسلم معاشرے کے اندر تو وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرے گا، اور ہمارا مذہب یہ کہتا ہے. تو اب اس طرح کی سوچ کا ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ اس کو ہم کیسے اس کا کیسے میرا کیا حل؟ میرا 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 یہاں پہ ایک میں پوائنٹ ضرور کہنا چاہوں گا. میں جو پہلے پوائنٹ ریز کیا تھا کہ ہمارے ہاں خواتین جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ کھیتوں میں کام کرتی تھیں، یا جو بھی مطلب وہ جو ہماری رورل اکانومی تھی اس میں بندے کا جو بھی رول تھا، اس میں اس کی جو شریک حیات ہوتی تھی، اس کی بیٹیاں ہوتی تھیں، یا اس کی ایون ماں بھی ہوتی تھی، وہ کچھ کردار ادا کرتے تھے. میرا خیال ہے کہ ریلیجن نے بھی کافی حد تک اس چیز کو جو ہے نا وہ خراب کیا ہے. جو ریلیجیس نیریٹو ہے اس نے بڑی حد تک جو ہے نا اس چیز کو خراب یہ آپ کیا ہے ساجد پری کہ 1980 بات کر رہے ہو نا، کہ جی پری جی 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 1980 تو بالکل. وہ معاشرہ ہاں بالکل. تو وہ جو ہاں ایک میں وہ جو ابھی ہم نے ذکر کیا نا کہ وہ جو ہمارے ہاں مرد مومن آئے ہاں جی جنہوں نے ریڈیکلائز کیا سوسائٹی کو، ہاں اور بہت سارے ایسے ہاں میجرز انہوں نے لیے ہاں اور ہاں سوسائٹی کو خراب کیا. ہاں ہاں یہ ان کا اس میں بڑا رول ہے. ورنہ ہاں یہ تو پہلے بھی مسلمان ہی تھے نا یہاں کے، ہاں 97-98% بالکل لوگ جی بالکل ایسے ہی 1947 سے لے کر 1980 تک. تو آخر ایسا کیا ہو گیا؟ ہاں جی اب آپ نے جب ایک خاص طرح کا نیریٹو لینا ہوتا ہے تو پھر آپ بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، پھر ان سے نیریٹو بنواتے ہیں، پھر سوسائٹی میں جی اپنا انفلوئنس وہ ڈالتے ہیں. ہاں پھر وہ لوگوں ہاں کی سوچ بھی ٹائم کے ساتھ ایسی ہوگی. اب جو جنرل پبلک ہے، جو وہ رضوان کی بات کر رہا ہے کہ بہت بڑا طبقہ ہمارا وہ کس طریقے سے سوچتا ہے، تو اس کے پیچھے بھائی ایک ہسٹری ہے. آپ نے وہ نیریٹوز بنائے ایک خاص سوچی سمجھی اسکیم کے تحت، اور جی اس میں آپ کی اسٹیٹ بھی شامل رہی. اس میں جو یہ نیکسس ہے دو قوتوں کا، یہ اس میں اس کا کلیدی کردار ہے. تو اب آپ نے اگر اس سوچ کو ختم کرنا ہے، جنرل پبلک کو آپ نے اس سے لبریٹ کرنا ہے، اس طرح کی سوچ سے جو کہ ریگریسو ایک سوچ ہے، تو پھر آپ کو پھر ایک اور نیریٹو بنانا پڑے گا نا. آپ کو آپ کی اسٹیٹ کو بھی ایک رول ادا کرنا پڑے گا، آپ کے اسکالرس کو بھی رول ادا کرنا پڑے گا، انٹیلیجنشیا کو سامنے آنا پڑے گا کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ چیزیں غلط نہیں ہیں. ہمیں البتہ جو پچھلے 50 سال میں پڑھایا گیا، بتایا گیا، وہ غلط تھا. تو آپ اپنی غلطی کو سدھاریں. آپ سدھاریں گے تو یہ چیزیں ساری ٹھیک ہو جائیں گی. وہ پبلک بھی بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے گی، اور وہ انہی خواتین کو پھر ایک اور نظر سے، یعنی عزت کی نظر سے دیکھے گی. اور سوسائٹی میں جو ان کا ڈیو
ان کی کنٹریبیوشن ہے وہ اس کو تسلیم کرے گی. ہمارے یہاں دیکھیں جو مذہبی طبقہ ہے وہ ابھی تک وہ اس میں مطلب میں اگر نام لوں تو جس طرح سے ہمارے اسکالر ہیں فرحت ہاشمی صاحبہ، وہ اب ایک خاتون ہیں لیکن وہ ایک جو ہے وہ مطلب بتاتی ہیں کہ خواتین کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم جو یہ ایک ریلیجیس نیریٹو بھی ہے کہ ہماری خواتین کو کس طرح سے پردہ کرنا چاہیے، کس طرح سے ان کی یہ ساری چیزوں سے ہمیں باہر آ کے یہ ایک ساجد اس میں بھی نا ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہیں جو دیکھیں نا. اب وہ جن کا آپ نے ذکر کیا وہ ایک خاص سوچ سے انسپائرڈ ہوں گی. ہمارے ہاں مختلف انٹرپریٹیشنز رہی ہیں مسلم جی دنیا کے اندر. پاکستان اکیلا کوئی مسلم ملک نہیں ہے. بات سوچنے کی اور سمجھنے کی یہ ہے جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا وہاں کی خاتون بھی آج پاکستان سے زیادہ بااثر اور اہم کردار ادا کرنے جا رہی ہے ان ملکوں میں بھی جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا. پھر جو ملک ہمارے مشرق کی طرف ہیں وہاں آپ دیکھ لیں کہ خواتین شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو اس طرح کی انٹرپریٹیشنز ہیں وہ ہمارے ہی ادھر ملک میں کیوں ہیں. بنگال کی ابھی بات کر رہے تھے رضوان. بنگال میں یعنی بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش کے اندر جو بنگالی خواتین ہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ 100% تقریباً وہاں پہ بھی پاپولیشن مسلمانوں کی ہے. وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. آپ یو اے ای اور سعودی عرب کی بات کر لیں، ہماری خواتین کا رول تو اب ان سے بھی کم ہو رہا ہے. اب وہاں پہ جا کے اس چیز پہ کام ہو رہا ہے اور وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہاں کی اسٹیٹ اسکالرز اب اس چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ اگر انٹرپریٹیشن میں کہیں خامیاں رہی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، کمیاں ہیں تو ان کو دور کیا جائے. اب ہمارے یہاں ایک خاص سوچ سے جو انسپائرڈ لوگ ہیں جو پچھلے 40-50 سال میں جن کو اسٹیٹ اوپر لے کے آئی ہے، اب انہی لوگوں کو بار بار آپ سنیں گے اور انہی لوگوں کو ٹی وی پہ ٹائم ملے گا، ایڈ ٹائم ملے گا. تو پھر بات تو ادھر ہی جائے گی نا. جو سوچ جو انہوں نے پڑھی جو سمجھی وہی وہ آگے ہمارے تک کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اس ساری چیز کو میرا پوائنٹ یہ کہ جو دوسرا نقطہ نظر ہے نا اس کو لانے کی ضرورت ہے اس ساری سوچ کو بدلنے کے لیے. خواتین و حضرات آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے اللہ حافظ.